बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर रहमान मकसूद। नाज़रीन, तालीम और कैरियर इंसान की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करता है। तो इन दोनों शोबों की रहनुमाई ख़ासकर जो हमारे स्टूडेंट हैं, यूथ हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो हमारे कच्चे ज़हान के स्टूडेंट होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि उनके अंदर कौन सी खूबियाँ हैं, कौन सी सलाहियतें हैं। तो उनको निखारने के लिए किन हिकमत अमली की ज़रूरत होती है। तो उनको इस सलाहियतों को निखारने के लिए रहनुमाई और सलाह की ज़रूरत होती है। तो कुरान मजीद भी हमें इस चीज़ का हुक्म देता है। कुरान मजीद की एक आयत का मफहूम है कि सलाह के बगैर लोग तबाह होते हैं और सलाहकारों की कसरत में सलामती है। तो हमारे जो स्टूडेंट इंटर के बाद उन्हें ये नहीं पता होता कि हम किस फील्ड में जाएं, वो आगे कौन से सब्जेक्ट रखें। तो इस बारे में बात करने के लिए आज हमने इस सेशन का इनेकाद किया है। तो इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सर हमजद चौधरी, जो कि एक केमिस्ट हैं और एज ए लेक्चरार अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के नामवर अदारे में असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि बेसिकली कैरियर काउंसलिंग होती क्या चीज़ है और इसका हमारे स्टूडेंट की ज़िंदगी में क्या अहम किरदार है। रबी शरह ली सदरी व यसर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रहमान मकसूद भाई, आपका बहुत शुक्रिया आज के सेशन के लिए, आपने मदऊ किया और एक अहम मसले पे बात करने का मौका दिया मुझे। असल में कैरियर काउंसलिंग जो है ये किसी भी स्टूडेंट के लिए उसकी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होने वाला फैक्टर है। कैरियर काउंसलिंग जो है ये बंदे को बताती है कि अब एक स्टूडेंट ने क्या करना है और आने वाले वक्त में उसको इसका क्या फल मिलना है। तो कैरियर काउंसलिंग जो है वो किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी अमर है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर है। तो इसके लिए बहुत सारे कैरियर काउंसलर जो हैं वो काम करते रहते हैं। हमारा भी आज जो मकसद है वो यही है कि हम उन स्टूडेंट्स को गाइड करें कि वो कौन सी फील्ड को चूज़ करें और आने वाले वक्त में इससे वो कौन सा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सर, आपने बहुत अच्छी तरह हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको ये बयान कर दिया है कि कैरियर काउंसलिंग है क्या चीज़ और उनकी ज़िंदगी में ये क्या किरदार अदा करती है। मगर सर हमें इस प्रॉब्लम को मिडिल से फेस करना पड़ जाता है। हमें मिडिल के बाद ये नहीं पता होता है कि हम मैट्रिक में कौन सा सब्जेक्ट रखें, और मैट्रिक के बाद हमें ये नहीं पता होता कि हम प्री इंजीनियरिंग करें, प्री मेडिकल करें या ICS वगैरह इस तरह के जो है कोर्सेज करें। तो जब हम इंटर भी कर लेते हैं तो हम इंटर के बाद हमें फिर मुश्किलात का सामना होता है कि हम इंटर के बाद किस फील्ड में जाएं। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, ये बहुत बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब मैं सिर्फ चंद अल्फाज में आपको देना चाहूँगा। 8वीं क्लास जो होती है ये बेस होती है, यहाँ तक बच्चे को बिल्कुल नहीं पता होता कि उसने किस तरफ जाना है। तो मैं जल्दी जल्दी से इस टॉपिक को ख़त्म करूँगा कि 8वीं क्लास के बाद जो बंदा साइंस में इंटरेस्टेड है ना, वो डेफिनेटली 9 में जो है वो बायोलॉजी की तरफ जाए। अगर 8 तक आपने कंप्यूटर पढ़ी है, आपको उसमें इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली आप 9th में कंप्यूटर को भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले कंप्यूटर कभी नहीं पढ़ा लेकिन सिर्फ शौक़ की बुनियाद पर है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन शौक़ जो है वो कई बार सही भी नहीं रहता। तो बायोलॉजी ये होती है कि बायोलॉजी जब आप मैट्रिक कर लेंगे बायोलॉजी के साथ, तो पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी जल्दी जॉब हासिल करना चाहते हैं। तो आप मैट्रिक के बाद अगर साइंस के साथ पढ़े होंगे और वो भी बायोलॉजी के साथ, तो आपको बहुत सारी मेडिकल की फील्ड में जो है वो जॉब इजीली मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पे रिक्वायरमेंट लिखी होती है कि मैट्रिक विद बायोलॉजी। अब आगे चलते हैं जी। आपने 9th-10th में बायोलॉजी पढ़ ली, अब इससे आगे क्या है? तो बहुत सारे बच्चे डरते रहते हैं कि साइंस पढ़ ली है, साइंस के बाद हमारा कैरियर इतना अच्छा नहीं होगा, फ्यूचर नहीं होगा, ये वो। तो बताना ये है कि मैट्रिक के मार्क्स आपके काउंट तो होते हैं, डिग्री आपकी ये मैट्रिक की जो है संद ये काउंट तो होती है, लेकिन इसका इफेक्ट आपका इतनी ज़्यादा नहीं होता। आप मैट्रिक में अगर 500 नंबर भी ले लेते हैं तो आपका जो इंटरमीडिएट है ना, ये सेक्शन जो है ना, ये असल में बेस होता है आपकी आने वाली लाइफ, जो आपने हायर लेवल की स्टडी की तरफ लेके जाएगी। अब देखते हैं, अब आपने मैट्रिक विद बायोलॉजी की है, अब आगे क्या करना है? बच्चों को डरा दिया जाता है, बैकग्राउंड इलाका होता है तो बच्चों को बता दिया जाता है कि जी आप अगर मैट्रिक के बाद बायोलॉजी के साथ ही इंटरमीडिएट में जाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे, मार्क्स कम आएंगे तो आपका कैरियर नहीं है। तो बताना ये है कि इंटर में अगर आप फिर भी साइंस चूज़ करते हैं तो भी कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि साइंस पढ़ने के बाद अगर आप कम मार्क्स भी लेते हैं तो इसका आपके आने वाले फ्यूचर में कोई ना कोई इम्पैक्ट होगा। आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और उससे आपको कोई ना कोई कैरियर ज़रूर मिल जाएगा।
تو سائنس آرٹس سے میں یہ نہیں کہتا بہتر ہے، آرٹس بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن سب بچوں کو اور جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کو بھی آرٹس کی طرف لے کے جانا یہ زیادتی ہے۔ کچھ نہیں ہوتا، میٹرک کے بعد آپ ایف ایس سی ضرور کریں، اس کا آگے اب دیکھیں، اب بچوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ ایف ایس سی میڈیکل کر لی ہے تو اب آگے جو ہے وہ میڈیکل میں داخلہ نہ ہوا تو پھر کیا کریں گے، ویلے رہ جائیں گے۔ تو انٹر کے بعد صرف آپ ایگریکلچر یونیورسٹی کی بات کریں، 175 ان کے پاس جو ہیں وہ کورسز ہیں جو وہ پڑھا رہے ہیں، ان میں بی ایس کروا رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنی ڈگریاں، اور ان میں زیادہ نہیں تو 100 سے زیادہ جو ڈگریاں ہیں وہ صرف اور صرف ایف ایس سی پری میڈیکل اور ایف ایس سی پری انجینئرنگ والوں کے لیے ہیں، باقی آرٹس کے شعبے آ جاتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ ایف ایس سی پری میڈیکل میں آپ کو اگر گنوانا شروع کر دوں تو بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ ایم بی بی ایس کی طرف، پھر ڈی وی ایم، پھر اس کے بعد فزیولوجی، پھر اس کے بعد بوٹنی، زولوجی، کیمسٹری اور سو آن، بہت زیادہ شعبے ہیں۔ انجینئرنگ میں بھی سو آن، آپ کے پاس پہلے تو 3 چانس آ جاتے ہیں۔ آپ بی ایس آپ میتھ کر سکتے ہیں، بی ایس فزکس کر سکتے ہیں، بی ایس میتھ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے انجینئرنگ کا، انجینئرنگ کے بعد بھی بہت سارے ایسے آپشن آ جاتے ہیں۔ آرٹس میں آپ کے پاس بہت محدود سا آپشنز ہوتے ہیں کہ آپ اس میں بی ایس کر سکتے ہیں اردو میں، انگلش میں، یا پھر آپ جو ہے وہ آئی ٹی میں جا سکتے ہیں۔ تو اس کا آگے کوئی اتنا سکوپ نہیں ہے، تو ہم نے سکوپ کو بھی دیکھنا ہے۔ تو جو بچے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غریب گھروں سے ہیں، وہ کر نہیں سکتے، وہ یہ نہیں، تو آپ سائنس کی طرف ضرور جائیں۔ آپ زیادہ نہیں تو یہ ضرور سیکھ جائیں گے کہ سائنس ہے کیا، انسان کے بننے کی وجہ کیا ہے، اور بہت ساری باتیں۔ دیکھیں آرٹس میں صرف بیک گراؤنڈ نالج دیا جاتا ہے، سائنس میں آپ کو آنے والا نالج دیا جاتا ہے، جس سے آپ کو بہت سارا فائدہ ملتا ہے۔ اب دیکھیں آپ ایف ایس سی کرنے کے بعد اگر ایگریکلچر کی طرف بھی جائیں گے تو آپ کو بہت ساری فیلڈز، ایگریکلچر دیکھیں آپ یہ کھیتی باڑی کرنے لگ جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پلانٹس کیا ہوتے ہیں، یہ وہ ان کی ساری سٹرکچر پتہ چل جائے گی، تو آپ پھر بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اٹس مین کہ سائنس آنے والے بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ دماغ سے نکال کے آپ اپنے پڑھنا ہے کہ ایف ایس سی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اگر آپ پاس کم مارکس سے بھی ہو گئے تو آگے بہت ساری اپرچونٹیاں آپ کے لیے آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ بہت شکریہ حمزہ صاحب۔ مگر ہمارا جو ہے ایک مین پرابلم یہ بھی ہے کہ ہمارے جو والدین ہوتے ہیں وہ ہینڈسم جو سیلری ہے اس کو پریفر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ڈاکٹر ہے اس کی ایک اچھی سیلری ہوتی ہے، انجینئر کی ایک اچھی سیلری ہوتی ہے، تو وہ ہمیں انجینئر کو ڈاکٹر بنانے کی زیادہ خواہش رکھتے ہیں۔ تو انہیں یہ نہیں پتا ہوتا باقی جو سبجیکٹ ہیں ان میں بھی ایک اچھی سیلری ہے، اچھی ہینڈسم سیلری ہے۔ تو اس میں آپ سے میرا یہ کویشچن ہے کہ ہمارے جو کیریئر ہے اس میں ٹیچر اور والدین کا کیا اہم رول ادا کرتے ہیں؟ جی یہ بھی بہت بہترین سوال ہے کہ ٹیچرز اور والدین کا کیریئر کے اوپر کیا امپیکٹ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے والدین کی بات کر لیتے ہیں۔ تو پاکستان چونکہ الٹریسی میں بھی بہت آگے ہے تو والدین اتنے زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے، پھر بچے جو ہیں وہ بھی کنفیوزڈ ہی رہتے ہیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اس جو دورانیہ ہے یا اس معاملے میں آپ کے والدین کے علاوہ آپ کے ٹیچرز بہت بڑی رہنمائی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ٹیچرز آپ کے لیے موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور سارا کچھ ہیں۔ تو ٹیچرز کو کلاس میں باقاعدہ طور پر یہ بتانا چاہیے بچوں کو کہ آپ کی ذہنی صلاحیت یہ ہے اور آپ کو یہ کرنا ہے، نہ کہ آپ یہ اسٹیج پر کھڑے ہو کے یہ کہیں کہ آپ آرٹس کی طرف جائیں چونکہ سائنس مشکل ہے یہ وہ۔ ایک استاد جو ہوتا ہے وہ بچوں کے لیے آسانیاں بناتا ہے، پیدا کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ یہ کام تم کر سکتے ہو، اور وہ جو کرواتا ہے نا پھر زبردست طریقے سے بچہ جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے۔ میں یہاں پہ ایک بات پھر کرتا چلوں، مجھے آرٹ سے اختلاف نہیں ہے اور مجھے سائنس سے پیار نہیں ہے، مجھے ان دونوں سبجیکٹس کی ضرورت ہے، ہماری قوم کو ضرورت ہے، لیکن یہاں پہ فرق صرف اتنا ہے چونکہ ماڈرن ایرا ہے، لوگ سائنس کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں سائنس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، چونکہ آرٹس کا تو ہمارے پہلے ٹرینڈ چلا ہوا ہے، تو ابھی ہمیں سائنس کا ٹرینڈ بھی چلانا ہے اور بیلنس کرنا ہے۔ دیکھیں کائنات میں ہر چیز بیلنس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس کائنات کو اگر سروائیو کروانا ہے تو ہمیں بیلنس پیدا کرنا ہے۔ تو ہمیں پاکستان کو بھی اگر ترقی کروانی ہے، آگے لے کے جانا ہے، تو ہمیں یہاں پہ بیلنس پیدا کروانا ہے۔ تو وہ بیلنس تبھی پیدا ہوگا جب ہم اپنے بچوں کو اس خوف سے نکال دیں گے کہ سائنس ہے اور آرٹس آسان ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ کیریئر آپ کو سیلری ملنا شروع ہو جائے گی، یہ بات یہ ہے کہ جب آپ سائنس پڑھ لیں گے، آپ سیکھ جائیں گے کچھ، تو آپ اپنی آنے والی نسل کو بتانے والے بن جائیں گے۔ آپ ایک نئی چیز لے کے آئیں، آپ پیچھے پڑھیں اپنے مسلمان سائنسدانوں کو کیا کیا کیا، اس کے بعد ہمارے سکیپنگ ہو گئے، کچھ بندہ کام کرنے والا ہے ہی نہیں، تو
ابھی ہمارے بچوں کو سکھایا جائے کہ سائنس ضروری ہے، سائنس کے بغیر ترقی نہیں ہے، تو پھر جب وہ سائنس کی طرف جائیں گے لازمی طور پر انہیں انٹرمیڈیٹ کے بعد سائنس میں ضرور بھیجیں، تاکہ جب وہ انٹرمیڈیٹ کر کے نکلیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ میں نے آگے یہ کرنا ہے۔ اور یونیورسٹی بچے کی ایک ایسی ماں ہوتی ہے جو بچے کو بہت کچھ بنا کے باہر نکالتی ہے۔ تو رحمان صاحب، یونیورسٹی تک بھیجنے کے لیے بچوں کو پہلے سے آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے، ٹیچرز نے اس میں بہت کردار ادا کرنا ہے کہ آپ کو بچے کو بتایا جائے کہ یونیورسٹی میں جو آپ نے سیکھ کے آنا ہے وہ آج تک آپ نے نہیں سیکھا۔ تو وہ جو آپ کی ماں، وہ جو آپ کی درسگاہ یونیورسٹی بنے گی نا، وہ آپ کے ملک کو سائنسدان بھی دے گی اور بہت کچھ دے گی۔ لیکن بعد میں پھر سٹارٹ سے وہی کروں گا، مڈل کے بعد سائنس سے نہ ڈریں، سائنس بہت آسان ہوتی ہے، اس میں اتنا بڑا کوئی نہیں ہے۔ جو بندہ کسی ایک دریا میں غوطہ لگا دیتا ہے تو پانی اسے کہیں نہ کہیں راستہ دے دیتا ہے، سائنس بھی آپ کو دے گی فی مان اللہ۔ بہت شکریہ سر۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو آپ کے اس سیشن کے آپ کے جو تجربہ ہے اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سیشن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سیشن سے آپ کے ذہن میں ایک فیوچر کا اسکیچ بن گیا ہوگا۔ تو آپ اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ انجینئر رحمان مقصود کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔